اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ دین پہ چلنے کا ہمت بھی دے دیتا ہے، استقامت بھی دے دیتا ہے، شوق بھی نصیب کر دیتا ہے۔ آج لوگوں سے ہم دین کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں دعا کریں اللہ توفیق دے دے۔ اللہ کے حکم توڑنے سے جو بے انسان کے اوپر زنگ چڑھتا ہے، اور درود پاک پڑھنے سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کثیرن کثیرن کثیرا۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان کا بابرکت مہینہ خوب اللہ کی نعمتوں کو سمیٹنے میں ہم سب لگے ہوں گے۔ آج جن باتوں پہ تنبیہ، آج ہم نے جس حدیث شریف کو بیان کرنا ہے، ذکر دیکھنا ہے، اس میں کچھ امور پہ تنبیہ کی گئی ہے، بہت اہم باتیں ہیں۔ تو آج چلیں آپ اپنی حدیث مبارکہ آج کی دیکھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پاوے وہ اس کو جنت میں داخل نہ کروائے۔ میں نے کہا آمین۔ تین باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں فرمائی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خود کہا کہ ان بددعاؤں پہ آمین کہیں تاکہ اور تاکید ہو جائے۔ اہم بات ہے، کتنے فکر کرنے والی بات ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جیسے اللہ کا مقرب فرشتہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بزرگ ذات دعا کر رہے ہیں، اس پہ آمین کہہ رہے ہوں، کتنی زیادہ ان چیزوں سے حفاظت اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہے، کتنے زیادہ ان باتوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات کیا ارشاد فرمائی کہ رمضان کا مہینہ آئے اور انسان اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ جیسے کہ علماء سے سنا، کہتے ہیں رمضان تو لوٹ سیل کا زمانہ ہے، جس طرح ہوتا ہے نا لوٹ سیل، 50% آف لگا ہوا ہے، ہر آدمی جا کے نا شاپنگ کرنے چلا جاتا ہے، جس نے نہیں بھی لینا ہوتا نا وہ بھی کہتا ہے یار کچھ لے لیں پھر کام آ جائے۔ تو اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک رحمت کی بارشیں ہو رہی ہیں، ہاں اگر آدمی اس میں بھی غفلت کرے، ہاں اس میں بھی اللہ اس کی کو خوش نہ کر سکے، اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر سکے، اپنی زندگی کا رخ نہ تبدیل کر سکے، کتنا محرومی کی بات ہے۔ تو اس کے لیے ہم سب اپنے جو جتنا وقت ہمارا گزر گیا اس پہ ہم فکر مند ہو جائیں، ہاں اور جتنا رمضان باقی رہ گیا اس کی قدر کر لیں، خوب کثرت سے جو ہے نا اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں، دعاؤں میں، عبادات میں، قرآن میں، تراویح میں، نماز کا اہتمام ہو اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں سارا سال کرنے کی توفیق دے دے۔ لوگ رمضان میں نمازی بھر جاتے ہیں، چاند رات آتی ہے لوگ نمازی کم ہو جاتے ہیں، تو ایسا نہ ہو۔ ہم اللہ سے خوب اس بات کو مانگیں کہ اللہ آپ نے اگر ہمیں نماز کی توفیق رمضان میں دے رہے ہیں، اللہ ہمیں رمضان کے بعد بھی دے دے۔ اللہ آپ مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق رمضان میں دے رہے ہیں، رمضان کے بعد بھی دے دیں، اللہ تو وہی ہے، ہاں تو ہم اس کی کوشش کریں، اللہ سے مانگیں اور خود اہتمام کریں۔ تھوڑی سی فکر کرنے سے اللہ انسان کی طبیعت میں عمل کو داخل کر دیتا ہے۔ ایک آدمی بے نمازی ہے، نمازی بننا چاہتا ہے، تھوڑی سی فکر کر لے، نماز کا وقت ہے، تھوڑا سا پھرتی کے ساتھ، تھوڑا سا جو ہے نا پرو ایکٹیولی تھوڑا نماز کے حکم کو سامنے رکھ کے اس کو مقدم کر کے اس کو پریورٹائز کرے گا، کچھ عرصہ کرے گا، نماز اس کی عادت بن جائے گی۔ پھر جیسی نماز کا وقت ہوگا خود بخود اس کے قدم مسجد کی طرف چل جائیں گے۔ اور لاپرواہی کرے گا، بے فکری کرے گا، کہے گا اچھا یار میں پڑھ لیتا ہوں، اچھا دیکھتا ہوں، کرتا ہوں، یہ کام کر لیتا ہوں، پھر پڑھ لوں گا نماز، پھر کیا ہوگا نماز کی روٹین چلی جائے گی۔ تو تھوڑے سا اپنے آپ کو پابند بنانا ہے، تو ہم اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ مجھے بھی توفیق دے دے، آپ کو بھی توفیق دے دے۔ دوسری اہم بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام سامنے اور انسان درود شریف نہ پڑھے
پہلے لوگوں میں اس کا بڑا اہتمام تھا، بڑا حیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پاک پڑھا جاتا تھا۔ میرے کچھ دوست تھے، میں نے ان کو دیکھا، علماء کو میں نے دیکھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا بغیر وضو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتے تھے، اور بغیر ٹیک لگائے اور ٹیک لگی ہوتی تھی تو آگے ہو کے مطلب کہ مستعد بیٹھ کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے تھے، کہتے تھے کہ ہم اس طرح لاپرواہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیں۔ اور کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا بغیر سر ڈھک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتے تھے۔ اتنا اہتمام، اتنی محبت تھی، اور کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عشق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو درود پاک پڑھا جائے۔ لیکن آج اس میں کمی آ گئی، خواتین کے اندر اس کا اہتمام تھا، عورتیں فوراً اپنے سر کا دوپٹہ ٹھیک کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آ گیا تو ایک دم سے اپنے آپ کو سمیٹ لیتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ، انسان کا دل جھک جاتا تھا اللہ کے نبی کا نام سن۔ آج اس میں کمی آتی جا رہی، تو ہم اس کا اہتمام کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے درود پاک کا اہتمام کریں۔ جو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے درود پاک پڑھنا واجب ہے، ایک مجلس کے اندر ایک جگہ پہ ہم بیٹھے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے، ایک دفعہ درود پاک پڑھنا یہ واجب ہے، اور ہر دفعہ پڑھنا یہ مستحب ہے، تو اس کی ہم کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔